اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ تین آدمی جو غار میں پھنس جاتے ہیں، آج ہم بتائیں گے یہ کون سے آدمی ہیں اور کہاں کا واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں کیا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے تین آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں آ لیا۔ وہ تینوں پہاڑ کے ایک خوہ یعنی غار میں گھس گئے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ہمیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کرے، دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ ایک نے اسی طرح دعا کی، اے اللہ، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق یعنی 3 سا چاول مزدوری پر میرا کام کیا تھا، لیکن وہ شخص غصے میں آ کر چلا گیا، وہ اپنے چاول چھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا، اس کی کاشت کی، اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا، یہ گائیں بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب گائیں بیل لے جا، کیونکہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائیں بیل لے کر چلا گیا۔ پس اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اسی طرح دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے انہیں بیدار کرنا بھی پسند نہیں تھا اور چھوڑنا بھی پسند نہ تھا، کیونکہ یوں ہی ان کا شام کا کھانا تھا اور اس کے نہ پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے۔ بس میں ان کا وہی انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگی۔ پس اگر تیرے علم میں بھی یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور اب آسمان نظر آنے لگا۔ پھر تیسرے شخص نے یوں دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے صحبت کرنی چاہی، اس نے انکار کیا، مگر اس شرط پر تیار ہوئی کہ میں اسے 100 اشرفی لا کر دوں گا۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخر وہ مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا، وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ چکا، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق نہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفی بھی واپس نہیں لی۔ پس اگر تیرے علم میں بھی یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی، وہ تینوں باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ صحیح البخاری کا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔